بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیگم بنگلے کے لان میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی اور درخت میں الجھے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے بچے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاید وی سی آر پر کوئی کارٹون فلم لگا رکھی تھی۔ مضحکہ خیز آوازوں کا شور باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ تم ناصر اس وقت 3 دن سے کہاں تھے؟ میں ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ ارے ادھر کرسی پر بیٹھو، انہوں نے کہا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ان کو ناصر کی موت کے بارے میں سب بتا دیا، یہ بھی کہ کیسے چچا نے اس کے باپ کے مرتے ہی مکان پر قبضہ کیا، پھر اس کی ماں سے پیشہ کرانا چاہا، اس نے انکار کیا تو اسے مار کے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، پھر ناصر کو فرضی نام سے یتیم خانے میں داخل کرا، مکان بیچا اور بالآخر ناصر کو بھی مار ڈالا۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ میں نے وہ سب مظالم گنوائے جو یتیم خانے والوں نے مجھ پر اور ناصر پر کیے تھے۔ ان کے قابل نفرت کاروبار کی تفصیلات کا ذکر کیا۔ یہ بتایا کہ میں نے وہاں رہ کے بھی کس طرح خود کو محفوظ رکھا، تعلیم حاصل کی اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے شرم آئے۔ میں نے محنت مزدوری کی، آپ بینک کے فلاں صاحب سے پوچھ لیں، ٹیوشن پڑھائی، لیکن بھیک کبھی نہیں مانگی اور پیسہ جمع کرتا رہا کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو کچھ کروں گا، کوئی عزت کا کام۔ میری باتوں نے بیگم صاحبہ کو بھی رلا دیا۔ انہوں نے فوری طور پر میرے لیے پچھلے حصے میں سرونٹ کوارٹر کا ایک حصہ خالی کرایا جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور یوں میری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور میں محفوظ بھی ہو گیا۔ یتیم خانے والے میرے تلاش میں اس گھر تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور پہنچ بھی جاتے تو ان کا اندر داخل ہو کے مجھے واپس لے جانا مشکل تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن مجھ سے ساری کہانی پھر سنی، پھر انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، ہوں کیا؟ ان کی بیوی بولی، آپ کے اتنے مراسم ہیں، آج ہی رپورٹ لکھوائیں اس خبیث کے خلاف دوہرے قتل کی۔ انہوں نے ٹہلتے ہوئے سارا ہلا کے پھر کہا، کیا ہوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا پوسٹ مارٹم سے قتل ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ اس لڑکے کا بھی اور اس کی ماں کا بھی۔ پولیس لاشیں نکلوا کے اس کا پوسٹ مارٹم کرا سکتی ہے، اور ایک بار وہ پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو اپنا جرم خود قبول کرے گا۔ پولیس کو آتا ہے سب کچھ اگلوانا۔ یہ تو ٹھیک ہے بیگم، مگر قانونی معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے۔ تم چاہتی ہو فریق میں بنوں، میں تھانے جاؤں، ایف آئی آر درج کراؤں؟ پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ میرا کیا تعلق ہے اس لڑکے سے؟ آپ اس کی طرف سے ایف آئی آر لکھوا دیں۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔ اب تم کیا سمجھتی ہو کہ رپورٹ لکھتے ہی پولیس جائے گی اور قاتل کو پکڑے گی، دوپہر تک پوسٹ مارٹم ہو جائے گا اور شام تک تفتیش مکمل ہو جائے گی؟ ارے بھائی، یہ عدالتی چکر مہینوں چلتے ہیں، ایک وکیل کرنا پڑے گا، اس کی فیس بھی ہوگی۔ اسے پھانسی دلوانی ہے تو وکیل بھی بڑا کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اپنے دفاع کے لیے بڑا وکیل کرے گا تو صاف بچ جائے گا۔ قدم قدم پر کوئی قانونی مسئلہ ہوگا، پوسٹ مارٹم کے لیے الگ کیس ہوگا، مجسٹریٹ، ایم ایل او، کیمیکل ایگزامینر، پتہ نہیں کتنے لوگ انوالو ہوں گے۔ سب کا منہ کھلا ہوا ہے آج کل بیگم۔ کیس کو رشوت کے پہیے نہ لگاؤ تو وہیں رک جاتا ہے۔ کم سے کم بھی 2 سال چاہیے اس صورت میں کہ وکیل دلچسپی لے اور میں بھی اس کیس میں لگا رہوں۔ تم جانتی ہو وقت نہیں ہے میرے پاس، اور پھر پیسہ۔ میں نے کہا، سر پیسہ تو میرے پاس ہے، آپ جانتے ہیں، وہ مجھ پر برس پڑے۔ ہاں جانتا ہوں، لاکھ پتی ہو تم، مگر کیا پیسہ کر کے جو رقم تم نے اکٹھی کی تھی وہ اس لیے تھی کہ اپنے بجائے ایک ایسے شخص پر خرچ کر دو جس کو پھانسی پر لٹکا کے بھی تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ لڑکا واپس نہیں آ سکتا۔ یہ انتقام لینے کا جذبہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں۔ قبائلی معاشرے کا جاہل آدمی آج بھی اسی چکر میں نسل در نسل دشمنی بڑھاتا ہے، خود بھی تباہ ہوتا ہے، اپنے خاندان کو اور آنے والی نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ تم ایک مہذب معاشرے میں ہو، جذبات سے نہیں عقل سے کام لو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے میں بڑائی ہے۔ اپنا انصاف کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، آخر وہ بھی تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ شاید ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات غلط نہیں تھی، مگر مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ میری مدد نہیں کرنا چاہتے۔ کسی حد تک یہ بھی درست تھا، ان کو اپنے گھر کی اور اپنی نیک نامی کی
فکر تھی، یہ خوف تھا کہ یتیم خانے کے بدماش کہیں ان کے بچوں کو نہ اٹھوا لیں، ناصر عظیم کے خلاف کوئی ایسی رپورٹ نہ لکھوا دیں کہ پولیس یہاں آ جائے، ہم بھی خواہ مخواہ ملوث ہو جائیں۔ ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں ان کا اور پولیس کا گٹھ جوڑ ہے۔ بیگم صاحبہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، خیر یہ تو ناممکن ہے، آخر آپ کے بھی تعلقات ہیں اور ڈی آئی جی صاحب دوست ہیں آپ کے، وہ آج یہاں ہے کل نہ جانے کہاں ہوگا، اور کیا وہ گارڈ بٹھا دے گا ہمارے گھر پر؟ بچے بختر بند گاڑی میں اسکول جائیں گے۔ دیکھو میاں ناصر، خود بھی سکون سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو، تم اچھے لڑکے ہو، محنتی ہو، میرے بچوں کو پڑھاتے ہو اور سب تمہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے تم یہاں رہ سکتے ہو، اپنی تعلیم جاری رکھو اور کسی چکر میں مت پڑو، خدا نے چاہا تو ایک دن تم بھی ڈاکٹر بنو گے میری طرح۔ میرا باپ کیا تھا، ایک چپراسی۔ اس وقت جب وہ اپنی لگن اور محنت سے حاصل ہونے والی عزت، شہرت اور دولت کی بار بار سنی ہوئی کہانی سنانے میں مصروف تھے، میں ان سے کہتا کہ میں نے کیا قسم کھائی تھی تو شاید وہ مجھے گھر سے نکال دیتے کہ اچھا پھر کہیں اور جا کے اس پر عمل کرو، تم تو بہت خطرناک عزائم رکھتے ہو، ابھی سے تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے اس گھر پر اور میرے بچوں پر۔ اصولاً تو مجھے تم کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ تمہیں اصلاح کے لیے بچوں کی جیل بھیج دیں، مگر مجھے معلوم ہے وہاں اصلاح نہیں، مجرمانہ ذہن کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے انتقام کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالو اور مجھے معاف کرو۔ میں نے جو قسم کھائی تھی اس پر میں نے بہت عرصے بعد عمل کیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی مجھ پر دولت کی طاقت کا نشہ غالب آنے لگا تھا اور بھی ساری دنیا کو اس طاقت کے حصول کے لیے کوشاں اور اس کے سامنے سرنگوں دیکھنے لگا تھا۔ دولت الادین کے چراغ کا جن تھی جس کے اختیار میں سب کچھ تھا، یہ چراغ میرے ہاتھ آ گیا تھا، اب میں محنت کی عظمت کے فلسفے کو کیسے اہمیت دے سکتا تھا؟ میرے لیے ڈاکٹر، انجینئر، افسر بننا سب بیکار اور وقت کا ضیاع تھا۔ محنت کرنے والے گدھے تھے یا خچر تھے جو اتنا بوجھ اٹھاتے تھے، اتنا ہی ان پر اور لاد دیا جاتا تھا۔ برسوں بعد گردش حالات نے مجھے پھر اس پرخطر راستے پر دھکیل دیا تھا جس پر اب میں چلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوال پھر اپنی بقا کا تھا۔ میں زندہ رہنے کا حق حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے دست طلب پھیلانا نہیں چاہتا تھا، کسی سے یہ حق کے خیرات میں نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی تھی، میں غلط راستے سے صحیح منزل پر پہنچ گیا تھا۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا، رشتوں کا احترام، کامیابی کی لگن، آبرومندانہ اور پرتحفظ زندگی، روشن مستقبل اور چندہ کی محبت۔ میں اپنی اس پرسکون، پرمسرت اور عافیت کے احساس کی جنت میں خوش تھا، نہ اس سے باہر جانا چاہتا تھا اور نہ کسی کو اس میں خلل اندازی کی اجازت دے سکتا تھا۔ لیکن تقدیر ایک ستم ظریف مداری ہے، بہت پہلے اس نے ایک کھیل شروع کر دیا تھا۔ جب دنیا میں دو بچے ایک ہی جیسے پیدا ہوئے تھے، ان کے گھر اور ماں باپ سب الگ تھے، ان کے نام بھی الگ تھے، مگر خاموشی سے اپنا کھیل جاری رکھنے والی تقدیر نے اچانک ان کو ایک دوسرے کے مقابل لا کے کہا، اب تم میں سے ایک رہے گا کیونکہ تم دونوں ہی شاہ عالم بن گئے ہو۔ ایک زمین پر دو آسمان نہیں ہو سکتے، ایک کائنات کو دو خدا نہیں چلا سکتے۔ جب میں شبنم کے فلیٹ کی کھڑکی کے راستے نیچے اتر کے فرار ہوا تو میں یہ چیلنج قبول کر چکا تھا کہ اگر میں شاہ عالم ہوں تو پھر مجھے ہی باقی رہنا چاہیے، کیونکہ پہلا شاہ عالم خود اپنے لیے، اپنے آس پاس کے انسانوں کے لیے اور اس معاشرے کے لیے شرمناک حد تک ناقابل قبول ہو گیا ہے۔ اس کا وجود انسانی بدن میں کینسر کی طرح ہے جس کو جتنا جلدی پھیلنے سے روک دیا جائے اچھا ہے، اور اگر روکا نہ جا سکتا ہو تو کاٹ کے پھینک دیا جائے، اسی میں فلاح ہے اور عافیت ہے، میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کھڑکی سے میں فلیٹوں کی عقبی دیوار والے احاطے میں اترا، دیوار پھاند کے میں ایک ذیلی سڑک پر آ گیا، وہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا، کوئی بڑا ہوتا تو شاید مجھ سے پوچھتا کہ دروازے آخر کس لیے رکھے جاتے ہیں، صرف چوروں اور جانوروں کی وجہ سے تم کیا ہو؟ پہچانے جانے کا اندیشہ پہلے بھی تھا، مگر اب مجھے ہر طرف خطرہ ایک دیوار کی طرح حائل نظر آ رہا تھا۔ یہ احساس کی شدت کا کرشمہ تھا کہ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کہیں بھی خطرے سے محفوظ نہیں ہوں۔ میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے سمندر میں ڈوبنے والا کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب تیرنے کی کوشش میں مصروف ہو کہ شاید ادھر سمندر نہ ہو، کنارہ ہو، جبکہ کنارہ تا
حد نظر کہیں نہ ہو۔ اگر میں بھاگنے لگتا تو زیادہ مشکوک ہو جاتا۔ گلی کے موڑ پر میں نے سڑک عبور کرنی چاہی تو گاڑی جیسی 4 پہیوں پر متحرک کوئی مشین دھینگتی ہوئی مخالف سمت سے آئی اور میں اسے ٹکرا کے گر گیا۔ یہ چلبلی تھی جس کو جناب ابو بکر آزاد صاحب بقلم خود چلاتے لا رہے تھے۔ غنیمت یہ ہوا کہ موڑ پر گاڑی خود بخود رک چکی تھی، چنانچہ عملاً میں نے ہی گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس عجیب الخلقت گاڑی سے میرا پہلا تعارف ہی زیادہ خوشگوار حالت میں نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر آزاد صاحب نے اندر سے دروازے کی چٹکنی کھولی اور چھڑی سمیت برآمد ہوئے۔ انہوں نے چشمے کے اوپر سے مجھے ملاحظہ کیا۔ اچھا تو یہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آزاد تو ہم ہیں، تم کو کس نے آزاد کر دیا؟ بولو۔ انہوں نے اچانک چھڑی گھما کے میری ٹانگ پر رسید کی۔ میں نے کہا السلام علیکم حضرت، اچھا طریقہ ہے یہ ملاقات کا۔ یہی تو ہم نے کہا نامعقول، ٹکر تم نے ماری ہے یا ہم نے؟ اور تمہارا کیا ہے؟ ہٹے کٹے جوان آدمی ہو، اس ضعیفہ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ ابھی میں آپ کی اس منحوس گاڑی، انہوں نے چھڑی میرے دوبارہ رسید کی۔ منحوس گاڑی، چلبلی کو منحوس کہتے ہو گستاخ؟ اس سے زیادہ مبارک تو منقوہہ بھی نہیں ثابت ہوئی ہمارے حق میں، اور اس کے نیچے تم کیسے آ سکتے تھے؟ چلبلی کو کیا تم نے اندھا بیل سمجھ رکھا ہے؟ میاں خدا نے اسے عقل دی ہے، قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ ابو بکر آزاد کی کار کیا صحبت کے فیض سے محروم رہ سکتی تھی؟ دیکھ لو، وہ خود رک گئی تمہیں دیکھ کے، بلکہ وہ کھی کر کے ہنسے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم سامنے نہ آتے تب بھی وہ رک جاتی۔ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ گاڑی کا ہارٹ فیل؟ پھر گاڑی؟ چلبلی شریک حیات سے زیادہ رفیق حیات ہے۔ ہمارے دماغ ہی نہیں دل بھی رکھتی ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ برخوردار انسان کی باڈی کو چلتا پھرتا رکھنے والی مشین۔ تو چلبلی کا انجن پھر کیا ہوا؟ اوہ، اس کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی، ہم نے سوچا اب بیچ سڑک اسے روکیں گے تو خواہ مخواہ نک چڑی کار کا حسن و شباب اور میک اپ خراب ہوگا۔ ہم نے گاڑی گلی میں موڑ لی تھی خود ہی کہ کچھ تو ہوگا، کسی کا دروازہ، کوئی کھمبا، درخت، گاڑی روکنے کے لیے کچھ ضرور دستیاب ہوگا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا، گویا بریک بھی نہیں ہے۔ بھائی فیل ہو گئے تھے، نالائق ہیں نا؟ ہم کبھی فیل نہیں ہوئے۔ خیر تم بتاؤ، کہیں تمہارے گھٹنوں کے بال بیرنگ تو خراب نہیں ہوئے؟ بریک تمہارے بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ خیر تم اچھے وقت پر ملے، اب ہم بیٹھتے ہیں اندر، تم اب تھوڑا سا دھکا لگاؤ۔ شاباش، چلبلی ذرا روٹ گئی ہے۔ میں نے کہا اسے آپ ایک ہی بار راوی کے پل سے دھکا کیوں نہیں دے دیتے؟ انہوں نے مجھے چھڑی رسید کی۔ بدتمیز جاہل، تمہاری والدہ ماجدہ کی عمر سے زیادہ عمر ہے چلبلی کی، دادی کے برابر ہوگی، دادی ہے تمہاری، تو بتاؤ اسے دھکا دو گے راوی کے پل سے؟ ناک خلفا، اسے تھوڑا سا دھکیلا تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ ابو بکر آزاد چلائے، اب میاں کہیں جانا ہے تو آ جاؤ، ٹیکسی کا خرچ بچ جائے گا۔ میں گاڑی کے ساتھ دوڑا اور اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا اگلا دروازہ بند تھا مگر باہر کوئی ہینڈل نہیں تھا۔ آزاد صاحب نے اندر سے اس کی چٹکنی کھولی تو دروازہ پورا کھل گیا۔ میں اندر بیٹھنے کی کوشش میں گرتے گرتے بچا۔ دروازے کو بند کرنے کے لیے مجھے اندر سے ویسی ہی چٹکنی لگانی پڑی جیسی گھر کے دروازوں میں ہوتی ہے۔ آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو کہیں نہیں جاتے، چلبلی لے جاتی ہے ہمیں۔ وہ ہنسے، او ہو، اس میں تو پٹرول بقدرے قطرہ اشک بلبل رہ گیا ہے۔ میں نے گڑبڑا کے کہا جی کیا ختم ہو گیا؟ نہیں ابھی ہے، اتنا ہی جتنا کہ بلبل کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ فارسی میں کہا تھا تو تم خاک نہیں سمجھے تھے۔ پیٹرول پمپ پر انہوں نے کہا بھائی صاحب 27 روپے کا ڈال دو۔ 27 روپے کا کیا حساب ہوا؟ پیٹرول پمپ والا چکرا گیا۔ لا حول ولا قوت، میاں تم سمجھاؤ اسے کہ 27 کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی خرچ کریں گے نا۔ اس نامعقول کے کہنے سے پورے 5 لیٹر یا 50 روپے کا کیوں ڈلوائیں آخر؟ انہوں نے پیٹرول ڈلوا کے وہی 1000 کا پرانا نوٹ نکالا۔ پیٹرول ڈالنے والے لڑکے کے انکار پر ان کی باتیں کھل گئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا میاں ذرا کھلا تو نکالو، بس 27 روپے، اب کیا کریں ہم؟
میں نے 27 روپے دے کے کہا آپ اس نوٹ کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کسی دن یہ سچ مچ خراب ہو جائے۔ چلبلی نے جب پھر خرام ناز کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی وہ تمہارے سوال کا جواب تو رہ گیا تھا، ہم جا رہے تھے اپنے استبل بھائی جہاں گدے گھوڑے آج کل ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا رہے ہیں۔ ہمارا دفتر بڑی سنسنی خیز خبر ملی ہے کہ کسی نے تمہیں، میرا مطلب ہے شاہ عالم کو مقتول فرما دیا۔ کسی نے شاہ عالم نے کسی کو اوہ بر وقت ریڈنگ کی کیا ہولناک غلطی سرزد ہو جاتی۔ قاتل کو ہم اگر مقتول لکھ دیتے اور مقتول کو قاتل تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی، مقتول کے خلاف کیس بن جاتا اور قاتل خیر میاں شاہ عالم اچھا کیا تم نے بتا دیا۔ میں اچھل پڑا، شاہ عالم حضرت میں ناصر عظیم ہوں۔ انہوں نے چشمے کے اوپر سے مجھے بغور دیکھا، سچ کہتے ہو؟ دراصل اب نظر کمزور ہو گئی ہے ہماری، اور نظر کیا عقل بھی استعمال ہوتے ہوتے گھس گئی ہے ہمارے جوتوں کے سول کی طرح۔ پھر غور طلب یہ بات بھی ہے کہ قاتل ہو یا مقتول شاہ عالم یہاں کہاں بھائی، وہ یا تو اوپر ہوگا یا اندر یا عالم ارواح میں، اور یا پھر ہانگ کانگ میں۔ میں نے کہا وہ ہانگ کانگ میں ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے گورا، تمہیں بھی معلوم ہے؟ گویا یہ بھی بتا دو گے کہاں ہے وہ نامعقول؟ کسی نے اس کی چند تصاویر ارسال فرمائی تھیں بغرض اشاعت، مگر میاں وہ ہم نے دراز میں رکھ لیں، قابل دید تصاویر تھیں، قابل اشاعت نہیں۔ تم دیکھو گے۔ میں اس بے وقوف بن کے بے وقوف بنانے والے شخص کی عیاری سے سخت پریشان ہونے لگا تھا۔ اگر میں اس سے پوچھتا کہ وہ کس قسم کی تصاویر تھیں تو یہ تجسس نہ جانے کیا گل کھلاتا۔ اور ہاں بھائی، تم آخر کرتے کیا ہو آوارہ گردی کے علاوہ اور عمر رسیدہ شریف کاروں کو ٹکریں مارنے کے سوا؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی فرزندی میں لے لیں، خوش قسمتی ہے تمہاری، بد قسمتی ہماری۔ میں پھر اچھل پڑا، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا، اور پھر آپ کی بیٹی سے لا حول ولا قوت۔ گستاخ جاہل، تم پر دو بید ادار رہے۔ اگر ہم اس وقت چلبلی کو کمان نہ کر رہے ہوتے تو ضرور تمہاری ٹانگیں توڑ دیتے۔ بید مار مار کے شادی ہم نے نہیں کی تو تمہاری کیسے کرا دیں، اور بیٹی کہاں سے لائیں تمہارے لیے؟ مگر پھر بھی تم نے توہین کی ہماری بیٹی کی، اور ہماری یعنی اگر ہوتی تو کیا لاہور کے قابل ہوتی؟ پھر مطلب کیا تھا آپ کا؟ بھائی ہم چاہتے تھے کہ تم کو کچھ ادب آداب سکھا دیں۔ اخبار میں کام کرنے کے دراصل کچھ معاملات ہوتے ہیں جوانوں کے، اس عمر میں ہمارے لیے سخت باعث شرم ہوتی ہے کوئی ایسی ویڈیو فلم دیکھنا جیسی آج کسی نامعقول نے ہمیں دے دی ہے۔ لا حول ولا قوت، بڑی شرمناک حرکت تھی، اور شرم بھی آئی ہمیں وہ فلم دیکھ کے۔ میاں ازدواجی تعلقات کی فلم بنانا، توبہ توبہ، پتہ نہیں کیا مقصد تھا اس حرکت کا۔ میرے روئے روئے میں خوف سرایت کرنے لگا تھا، کہیں وہ اسی فلم کی کسی کاپی کا تذکرہ تو نہیں کر رہا تھا جو مجھے تیمور نے دی تھی۔ گاڑی کو اس نے اچانک ایک تھانے کے مقابل روک لیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کہاں آ گئے آپ؟ بھائی ایک کام یاد آ گیا، باتوں میں بھول گئے تھے ہم۔ اب گاڑی کو اندر لے جاتے تو روکتے کیسے؟ تھانے کی عمارت گر جاتی یا کوئی تھانے دار گر جاتا۔ تم جانا نہیں بلکہ آ جاؤ اندر، گاڑی سٹارٹ کرانے کے لیے سخت ضرورت ہے ہمیں تمہاری، اور ہم ویسے بھی وعدہ کر چکے ہیں تمہیں گھر چھوڑنے کا۔ اسی وقت اندر سے تیمور برآمد ہوا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا جو تھانے کے باہر موجود دو گاڑیوں کے درمیان ترچھی کھڑی تھی، مگر میں نے تیمور کی گاڑی کو پہچان لیا۔ ابو بکر آزاد نے اپنی طرف کے دروازے کی کنڈی کھول لی، مگر دروازہ پھر بھی نہیں کھلا تو انہوں نے اسے شانے سے دھکیلا، پھر تھوڑا سا گھوم کے ایک لات ماری۔ اوف بھائی چلبلی، یہ کیا نامعقولیت ہے؟ تم بھی ضد پر آ جاتی ہو موقع محل دیکھے بغیر۔ اب ہم کیا سر کے بل کھڑکی میں سے باہر طلوع ہوں، بلکہ توبہ کر لیں؟ وہ بڑبڑائے، اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے دوسری طرف سے باہر آنے کے بعد تیمور کی طرف دیکھا، پھر ابو بکر آزاد سے مخاطب ہوا، قبلہ میں ابھی آیا۔ ارے بھائی منو، ایسے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟
آتے ہیں ابھی 2 منٹ میں اندر سے فارغ ہو کے۔ یہاں جو کوتوال ہے نا ہم سے، اس نے سرے عام بدتمیزی کی تھی کوئی 1 مہینہ قبل۔ اس وقت ہم مصروف تھے بہت، آج ایک دندان شکن جواب سوجا ہے، فرصت بھی ہے۔ میں نے تیمور کی طرف جاتے ہوئے کہا میں یہیں ہوں، چلبلی پر نظر رکھوں گا، آپ اطمینان سے اس گستاخ کی سرکوبی فرمائیے۔ سرکوبی؟ وہ بطخ کی آواز میں ہنسے بھئی، خوب کہا، یہ بھی فرمائیں گے کسی دن۔ تیمور ابھی گاڑی میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ میں دوسری طرف کے گیٹ سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا بدحواس ہوا جیسے میں کوئی آدم خور شیر ہوں۔ یہ کون نہیں جانتا کہ پورے پاکستان میں چڑیا گھر کے سوا شیر کہیں نہیں پایا جاتا؟ اس کا حیران، پریشان اور خوفزدہ ہونا برحق تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا تم؟ میں نے کہا نہیں، فرض کر لو کہ یہاں میں نہیں، فرشتہ اجل بیٹھا ہے جو صرف عالم نزع میں دکھائی دیتا ہے۔ تم سخت اذیت میں مبتلا ہو، ایسا نہ ہو کہ تھانے کے سامنے ہارٹ فیل ہونے سے فوت ہو جاؤ۔ وہ زبردستی مسکرایا، تم یہاں کیا کر رہے ہو خدا کے بندے؟ میں نے کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا عبداللہ، اچھا ہوا تم یہاں مل گئے۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے نکالی۔ میرا نام عبداللہ کب سے ہو گیا؟ تم نے مجھے اردو میں خدا کا بندہ کہا، میں نے عربی شریف میں کہہ دیا، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک معمولی سا دھماکہ ہوا اور تیمور کی گاڑی نے چلبلی کے مڈ گارڈ میں ڈینٹ ڈال دیا۔ وہ نروس تھا ورنہ چلبلی کافی دور تھی۔ اس نے گیئر بدلے بغیر اپنی گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ ایکسیلیٹر دبانے سے گاڑی ایک دم پیچھے ہوئی تو تیمور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً بریک لگائے۔ اوف، تم نے چلبلی کو ٹکر مار دی۔